میرے عزیزو، دنیا کے سامنے اگر کوئی چہرہ آج کی تاریخ میں پیش ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی چہرہ ہے، وہ ہے سنیوں کا چہرہ، اہل سنت والجماعت کا وہ چہرہ ہے۔ ورنہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں ساری دنیا کے لوگوں کو، تو کہیں پر کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے، کوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اپنی کتابوں میں گستاخانہ جملے نبی کی ذات کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں، کہیں پر کوئی اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ تو تمام تر گستاخانہ فرقے آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے، کوئی نہ کوئی گستاخ آپ کو کسی نہ کسی کا ضرور مل جائے گا دنیا کے اندر۔ اور میرے عزیزو، جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ جو اولیاء اللہ کے بارے میں غلط جملے نکالے، ان کی شان میں گستاخی کرے، مجھے بتائیں وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اور جو اللہ کے حبیب کی ذات کے بارے میں بات کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور لوگ تو یہاں تک گزر گئے، ساری حدیں انہوں نے پار کر دی، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں ان کے علماء کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو تو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی انہوں نے غلط جملے نکال رکھے ہیں، غلط جملے لکھے ہوئے ہیں۔ صرف سنیوں کی ہی وہ جماعت ہے جو نہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نہ اللہ کے کسی ولی کے بارے میں غلط جملے نکالتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار کے بارے میں غلط جملے نکالتے ہیں، نہ کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بلکہ جیسا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا ہے صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو، اولیاء اللہ کو، اللہ کے محبوبین کو جیسا ماننے کا حکم ہے، اگر کوئی صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، مانتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ کے محبوبین بندوں سے، تو وہ صرف سنی حضرات ہیں۔ ورنہ تو آپ کو ہر جگہ خلط ملط نظر آئے گا، دعویٰ سب کر رہے ہیں جنتی ہونے کا، لیکن میرے عزیزو جنتی تو صرف ایک ہی فرقہ ہے نا، کہ جو صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کو جس نے اپنا لیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے امت میں لیکن ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو میرے عزیزو میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کے طریقے کو اپنائے گا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلے گا، وہی جنتی ہے۔ کیا صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے دیگر محبوبین بندوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، نبی پر درود پڑھنا، میرے عزیزو یہ صرف سنیوں کے حق میں ہے، یہ سنیوں کا کام ہے، اور انشاءاللہ العزیز سنی ہی جنتی ہے۔ اب وہ ایک شخص جو چلا نا حج کے لیے، شہاب پیدل چلا کیرلا سے، جس وقت وہ شخص چلا، جیسے جیسے دھیرے دھیرے شہرت ملتی رہی، نام ہوتا گیا، تو لوگوں نے یہاں سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ اسے دعا دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کہیں وہ دوسرے عقیدے سے تعلق تو نہیں رکھتا ہے، اس کا عقیدہ باطل عقیدہ تو نہیں ہے، غلط عقائد تو اس کے پاس میں نہیں ہے، کہیں اس کا عقیدہ غلط تو نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو ہم نے دیکھا کہ وہ نبی پر درود بھی پڑھ رہا ہے، نبی پر سلام بھی پڑھ رہا ہے، نبی پر درود و سلام بھی وہ بھیج رہا ہے، نبی پر درود بھی پڑھ رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، سنی علماء سے بھی وہ ملاقات کر رہا ہے، ان کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ لیکن اب بھی جو لوگ شک میں تھے کہ اس کا عقیدہ غلط ہے، نہ جانے وہ کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، کون سے فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، میرے عزیزو جیسے ہی اس شخص نے غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضری دی ہے، سارے لوگوں کے شک و شبہات دور ہو گئے ہیں، اب کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں وہی جاتا ہے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ سنی حضرات ہیں۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مارے گولی فرقہ واریت کو، بات ختم کریں، یہاں فرقہ واریت کی بات کوئی کرتے ہی نہیں میرے عزیزو۔
ہم تو کہتے ہیں لعنت بھیجو فرقہ واریت پر، لیکن میرے عزیزوں جو سیدھا راستہ ہے، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو کہ تمہارے آباء و اجداد کس طریقے پر چلا کرتے تھے، تمہارے آباء و اجداد نے کون سا طریقہ اپنایا تھا، اور اب تم بھٹک گئے ہو۔ کہتے ہیں اکٹھے ہو جاؤ، ایک جگہ پر آ جاؤ، ہم کہتے ہیں کہ آؤ، ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے، ہم تیار ہیں آپ سے گلے ملنے کے لیے، ہم تیار ہیں آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے، ہم تیار ہیں ہر طریقے سے، لیکن آپ اپنے پرانے راستے پر واپس آ جاؤ، جو اہل حق کا راستہ ہے، جہاں پر نبی کے گستاخ نہیں رہتے، جہاں پر اولیاء کرام کے گستاخ نہیں رہتے ہیں، بلکہ یہاں آؤ گے تو نبیوں سے بھی محبت، ولیوں سے بھی محبت، صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت اطہار سے بھی محبت آپ کو کرنا ہے، اور یہی مکمل ایمان کی دلیل ہے، آپ کے مکمل مومن ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ چیز بھی غلط لگی کہ شہاب کیوں گیا اجمیر، اس شخص نے اجمیر میں حاضری کیوں دی۔ اس مزاج کے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ولی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کچھ نہیں ملنے والا ہے، لیکن میرے عزیزوں ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی جو کچھ عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے وہ عطا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہونے لگی جب شہاب نے غریب نواز کے دربار میں حاضری دی، شہاب نے اجمیر درگاہ میں جا کر کے حاضری دی، شہاب نے غریب نواز کے مزار پر پڑی ہوئی چادر کو چوما، تو کچھ لوگوں کو یہاں بھی تکلیف ہوئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی شرک کرتے ہیں جا کر کے، یہ سنی شرک کرتے ہیں جا کر کے سجدے کرتے ہیں، یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب و احترام کے ساتھ، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ تعظیمی بھی کرنا حرام ہے، یہاں تک تو ہم کہتے ہیں، لیکن کوئی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار سارے تو نہیں ہے نا۔ اور ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے ولیوں کا وسیلہ دے کر کے رب سے دعا مانگی جاتی ہے، وہ اللہ کے محبوبین بندے ہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوبین بندوں کے صدقے میں اپنے عام بندوں کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ جو ہندوستان سلامت ہے، یہ جو دنیا سلامت ہے، یہ انہی اولیاء کرام کے قدموں کی برکت ہے، یہی اولیاء کرام کے قدموں کی برکت ہے کہ آج جو ساری دنیا سلامت ہے، ورنہ میرے عزیزوں آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو خطا کار اور گناہ گار نظر آ جائیں گے، آج بھی نہ جانے کتنے اولیاء کرام دنیا میں موجود ہیں، لیکن میرے عزیزوں ہماری نگاہیں ایسی نہیں جو ان کو پہچان پائے، یہ انہی کے قدموں کی برکت ہے کہ آج دنیا سے ہی وہ سلامت ہے۔